الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم۔ عزیز بچیوں اور قابل احترام اساتذہ کرام و علماء کرام، آج مدرسے کا پہلا دن ہے اور سبق شروع کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ دعا کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ پاک اس کو مکمل فرماتے ہیں۔ جناب حافظ وکیل احمد صاحب نے مجھے ہفتے کے دن فون کیا، غالباً جمعے کو شاید، کہ ہم ہفتے کے دن اپنے مدرسے میں تعلیمی سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس تعلیمی سال کا آغاز پیر یا بدھ سے کریں۔ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور آج بھی بڑے بڑے جو مدارس ہیں اس میں تعلیمی سال کا آغاز پیر یا بدھ سے کیا جاتا ہے، اور کسی بھی نیک کام کا آغاز ان دنوں میں، دن تو سارے اللہ کے ہیں لیکن ان دنوں میں جو آغاز کیا جاتا ہے اللہ پاک اس میں خیریت کو ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو علوم نبوت کے لیے چنا ہے۔ علم وہی ہے جو انسان کو عقل مند بنا دے۔ علم وہ نہیں ہے جو انسان کو لالچی بنائے۔ کا علم یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جاننا، علم کو جانا۔ علم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جان جائے۔ ہم جانتے ہیں نماز کیسے پڑھی جائے، ہم جانتے ہیں نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم جانتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں حرام کھانا گناہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے۔ لیکن اگر جاننا ہی کافی ہوتا تو اس دنیا میں کوئی شرابی نہیں ہوتا، صرف جاننا ہی کافی ہوتا تو کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، صرف جاننا ہی کافی ہوتا تو کوئی بے علم نہیں ہوتا اور وہ علم سے محروم نہیں رہتا۔ تو کہا کہ جاننا ایک الگ چیز ہے اور اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا یہ دوسری چیز ہے۔ ان اداروں میں آپ کو علم کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے اور آپ کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ دنیا میں ابلیس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے نا، ابلیس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا، اس نے اللہ کی قدرت کو دیکھا بڑی قریب سے، جنت بھی اس نے دیکھی، جہنم کو بھی دیکھا،
دنیا کو بنتے ہوئے دیکھا، دنیا کو سجتے ہوئے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنتے ہوئے دیکھا، اس میں روح ڈلتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کی ساری نعمتوں کو اس نے دیکھا، اور یہ ساری باتیں اس کے علم میں تھی، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ بڑی قدرت والا، اللہ بڑی طاقت والا، اور اللہ بڑا کارساز ہے، اور زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مردود ہوا، وہ مرعون ہوا۔ معلوم ہے کیوں؟ وہ جانتا تھا، ایک آدمی جانتا ہے کہ میں آگ میں اگر انگلی ڈالوں گا تو میری انگلی جل جائے گی، تو ڈالے گا اس آگ میں انگلی کو؟ ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے دن سے تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی جل جاتی ہے، تب کبھی تجربہ بھی کرنا چاہیے۔ تو جب وہ تجربہ کرتا ہے اور جب وہ جلتا ہے اور پھر اس کی جلن جب اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بات ماننے میں ہی عافیت تھی، اور آزمانا میرے لیے بڑا نقصان دہ ہو گیا۔ بہرحال بات نکلتی چلی جائے گی۔ الغرض یہ کہ اللہ نے آپ حضرات کو علوم نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور ایک مقولہ ہے اور بڑے حکیم لوگوں کی یہ بات ہے کہ مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور بچیاں پڑھتی ہے تو نسل پڑھتا ہے۔ چونکہ اصل گھر کے معمار بننے والے آپ لوگ ہیں، گھر کی تعمیر و ترقی کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری زیادہ تر ماؤں کے ذمہ ہے، اور ماں صالحات ہوں گی تو بچے بھی صالح ہوں گے، ماں صالح ہوگی تو بچے صالح ہوں گے، ماں صالح ہوگی تو گھر صالح ہوگا، ماں صالح ہوگی تو باپ بھی صالح ہوگا۔ جو ماں، جو خاتون اپنے شوہر کو نماز پر کھڑا کر دے، جو بیوی اپنے شوہر کو اطاعت پر کھڑا کر دے، بندگی پر کھڑا کر دے، قربانی دینے والی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی، تو اللہ نے جو ہنر آپ کو دیا ہے اس میں نکھار پیدا ہو جائے، اس میں جلا پیدا ہو جائے، اس کے لیے آپ رابعہ للبنات میں آئے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ علم کے گوہر کے ساتھ ساتھ پاک دامنی اور پاک بازی کے جوہر کو یہاں سے لے کر کے جائیں، اور آپ جہاں جائیں وہ گھر آباد ہو جائے، شاداب ہو جائے، اس میں بہاریں برسنے لگے، اس میں خوشحالی آ جائے، اور لوگ یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش میری بچی بھی جامعہ رابعہ للبنات میں پڑھی ہوئی ہوتی تو میری بچی اتنی ہی خوبصورت اخلاق کی مالک ہوتی، اتنے ہی خوبصورت کردار کی مالک ہوتی۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اپنے ادارے کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ القصہ مختصر یہ کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، آپ کو یہاں جاننا بھی ہے، اور اپنے اساتذہ کی بات کو ماننا ہے، اور اپنی زندگی میں عمل کو نافذ کرنا ہے، داخل کرنا ہے، وقت پر نماز کا اہتمام، مدارس کی قدر، کتابوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا اکرام، مدرسے کی چیزوں کا ادب اور اس کا احترام، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے آلات علم ہیں،
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے اور اتنے ذہین تھے کہ دیوبند میں جب وہ مارکیٹ سے گزرتے تھے تو اپنے کان میں روئی ڈال دیتے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کان میں کیوں روئی ڈال کے چلتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے کان میں اس ڈر سے روئی ڈال کر چلتا ہوں کہ چونکہ بازار کا ماحول ہے، اس میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی گالی میرے کان میں پڑ جائے اور وہ مجھے یاد آ جائے. وہ کوئی چیز سنتے تھے تو بھولتے نہیں تھے. انہی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں 2 آدمی میں جھگڑا ہو گیا. اترنے کے بعد مقدمہ ہوا تو گواہ کے طور پر ان کو پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے انگریزی تو آتی نہیں ہے، نہ میں سمجھتا ہوں انگریزی، نہ میں جانتا ہوں انگریزی، البتہ یہ ہے کہ اس نے جو بات کہی میں نے جو سنی ہے، اس نے جو بات کہی میں اس کو بھی نقل کر دوں گا اور اس نے جو بات کہی میں اس کو بھی نقل کر دوں گا، فیصلہ تم کر لو گے کیا صحیح کیا غلط ہے. تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے کیجئے. تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ انگریزی نہ جانتا ہے نہ سمجھتا ہے اور ان کی باتوں کو اس نے کیسے نقل کر دیا. تو اتنے ذہین تھے کہ کچھ سنتے تھے تو وہ یاد ہو جاتا. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ کتاب مطالعہ کرتے تھے تو کتابوں کو اپنی طرف نہیں گھماتے تھے. عربی کی کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں حاشیہ بین السطور لکھے ہوئے ہوتے تو خود گھوم جاتے تھے، کتاب کو نہیں گھماتے تھے. کتابوں کا اتنا ادب ہے. جب کتابوں کا اتنا ادب ہے تو اساتذہ کا کتنا ادب ہوگا، مدرسے کا کتنا اکرام ہوگا، مدرسے کی چیزوں کے کتنا احترام ہوگا. تو آپ جتنا ادب کریں گے اپنے اساتذہ کی، اپنے کتابوں کی، اپنے مدرسے کی چیزوں کی اور مدرسے کی در و دیوار کی، آپ کے علم میں اتنی ہی برکت ہوگی. اور ایک شاعر نے کہا ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. کہا کہ علم کا آ جانا یہ کمال نہیں ہے، کہ ادب کے ساتھ علم کا آنا یہ کمال ہے. ادب کے ساتھ علم آئے گا تو عمل کی توفیق بھی ہوگی. اللہ پاک جو ہے اس میں روحانیت کو ڈالیں گے اور ہم ایک سمجھدار ملت کا فرد بنیں گے اور سمجھدار اپنے زمانے کا، اپنے وقت کی سمجھدار شخصیت ہماری ہوگی. اور ہم جس معاشرے میں اور جس سماج میں جائیں گے وہاں ہمارے سمجھداری سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، ہماری پاک دامنی سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور لوگ ہماری سیرت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تصور کریں گے، حضرت فاطمہ کی سیرت کا تصور کریں گے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم مدرسے میں ادب اور احترام اور اکرام کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں گے اور تعلیم پر محنت کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو جو ہے ایک اچھی شخصیت بنا کر یہاں سے خیریت کے ساتھ اپنے اپنے والدین کے لیے جو ہے فخر کا سامان بنائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا اللہ، چہار دیواری کا نام مدرسہ جامعہ نہیں ہے. اللہ ان میں پڑھنے والوں کے نام جامعہ ہے، مدارس ہیں. اے مولا کریم اس میں تمام پڑھنے والوں کو اے اللہ تمام تر خیریت سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجیے. اے اللہ ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے.
یا اللہ اس کی خدمت کرنے والے پڑھنے پڑھانے والوں کی ہر طرح حفاظت فرمائیے یا اللہ بد نظروں کی بد نظری سے، شریروں کی شرارت سے، خبیثوں کی خباثت سے، رذیلوں کی رذالت سے، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے اے مولا اے اللہ اس ادارے میں پڑھنے والوں پڑھانے والوں اور ان کے خدمتگاروں کی اللہ حفاظت فرمائیے یا اللہ ان کے معاونین کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیے اے مولا کریم ملت کی جان کی مال کی ایمان و اعمال کی تو آبرو کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے یا اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے اور آخرت کی ضرورتوں بھی پوری فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے لیے ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب